گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ناظرین، آج سے ٹھیک 2 دن پہلے لاہور کے چرا بازار میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ یقیناً آپ سب کو اس واقعے کے بارے میں پتہ ہوگا، آپ بخوبی آگاہ ہوں گے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ وائرل ہو چکا ہے۔ اس واقعے کو مختلف اینگلز اور زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک امکان یہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایک پری پلانڈ مینیپولیٹڈ قسم کا واقع ہو، جس میں اندرونی اور بیرونی سازشی عناصر کار فرما ہو سکتے ہیں، لیکن غالب امکان یہی ہے جو کہ اب تک سامنے آیا ہے کہ اس عورت نے وہ والا کرتا فیشن کے طور پر پہنا تھا جس کے اوپر لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا۔ عربک کنٹریز میں سننے کو ملتا ہے کہ اس طرح کے ڈریسز عام طور پر پہنے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے محرکات جو بھی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے کہ اس عورت کو یہ والا ڈریس کم از کم اس معاشرے کے سامنے، اس عوام کے سامنے نہیں پہننا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عوام نے نہ تو کوئی تحقیق کرنی ہوتی ہے، نہ کوئی جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے، اور نہ یہ کوشش کرنی ہوتی ہے جانچنے کی کہ یار یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ حقیقت پر کتنا مبنی ہے اور اس میں کتنا جھوٹ ہے۔ بس ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عقل یعنی عقل سلیم عطا کی ہے، اور قرآن کریم کے اندر غور و فکر کا بار بار کہا گیا ہے، لیکن ہم نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر 99.99% جھوٹ ہوتا ہے اور ہم دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سی ہم کوشش نہیں کرتے کہ جو خبر یا جو نیوز ہم شیئر کر رہے ہیں اس میں حقیقت کتنی ہے۔ سب من گھڑت قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اچھرا جو واقعہ ہوا ہے، یہاں پہ اگر وہ خاتون پولیس افیسر نہ پہنچتی تو کیا ہونا تھا؟ 99.98% چانسز تھے کہ اس خاتون کا مرڈر ہو جاتا، اور پھر دنیا کے سامنے جو پاکستان کا امیج جاتا یا جو ہماری انسلٹ ہوتی، نہ بھی ہوتی تو ایک بے گناہ کا قتل ہونے والا تھا۔ یہ تو وہ سلوٹ پیش کرنا چاہیے اس خاتون ASP کو، جس نے موقع پر پہنچ کر بڑی پروفیشنل طریقے سے اس کو وہاں سے ریسکیو کیا اور ایک محفوظ جگہ پہ لے کر گئی۔ ایک انتہائی خوبصورت مذہب، ایک مکمل مذہب جس کے اندر زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات موجود ہے، اس کو ہم بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہم کام کر رہے ہیں۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید کو صحیح عقل اور فہم کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کے اوپر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو پھر یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہمارا ماضی جو ہے وہ بہت شاندار ماضی ہے۔ دنیا پر حکمرانی مسلمانوں نے کی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی جدید ٹیکنالوجیز ہیں وہ ساری مسلمانوں کی ایجادات ہیں۔ آپ البیرونی کو لے لیں، ابن الہیثم کو لے لیں، جابر بن حیان کو لے لیں، الرازی کو لے لیں، یہ سارے مسلم سائنٹسٹ تھے جنہوں نے دنیا کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی وہ جو تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ کر بس ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے، اور پھر کیا ہوا کہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر 57 اسلامک کنٹریز ہیں اور سارے ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، سب تباہ ہو چکے ہیں چند ایک کے علاوہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی جو آباء و اجداد کی روایات، جو علم تھا جس کے بارے میں اقبال نے بھی کیا خوبصورت فرمایا ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہمارا سرمایہ یورپ نے اٹھا لیا، وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور دنیا پر غالب ہیں، اور ہم کیا ہے جی؟ ہم بس ایک دوسرے کو کے اوپر فتوے لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں جو ہے گستاخ ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے۔ ایک
بس ہمارا وہ چل پڑا ہے ٹرینڈ اور اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ اب بھی اسلام کا بول بالا ہو اور مسلمانوں کی دنیا کے اندر قدر ہو، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں اپنے کریکٹر کے اندر اسلام کو لانا چاہیے، ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر اسلام کا حقیقی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا پر غالب آتے ہیں یا نہیں۔ صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی کے اندر لائیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور ان چکروں سے باہر نکل آئیں جن کے اندر آج ہم پڑے ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے ہماری جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ اگر ہم واقعی خیر خواہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی قدر ہو، دنیا میں مسلمانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، تو ہمیں اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو عملی زندگی کے اندر لانا ہوگا۔ سر سید احمد خان نے 1857 کے اندر ایک بات کی تھی کہ مسلمانوں کو دینوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے۔ تو تب بھی بہت سارے لوگ اٹھے اور سر سید کے پیچھے پڑ گئے کہ سر سید یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، عجیب عجیب فتوے جو ہیں وہ سر سید کے خلاف اس وقت بھی لگے۔ لیکن بعد میں وہی لوگ جنہوں نے یہ فتوے لگائے تھے، انہی کے بچے، ہسٹری میں ملتا ہے کہ انہی جدید بیکن ہاؤس، فریبلز اور جدید انگریزی تعلیمی اداروں میں پڑھے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، مسلمانوں کو اس وقت واقعتاً جدید علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جو سر سید نے کہا تھا۔ یورپ کیوں دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھلے ہیں، انہوں نے وقت کے تقاضوں کا ساتھ دیا ہے۔ تمام ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے یہ ساری انہی سے ادھار لی ہوئی ہے، ہم انہی سے یہ ٹیکنالوجی لے رہے ہیں۔ ہم وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، پلے نہیں دھیلا کرتی ہے میلا میلا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک وقت کی ضرورت ہے، ایک پیریڈ کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو جدید علوم سے آراستہ کریں، قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد ہم دنیا کے اوپر غالب آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے انہوں نے دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے تاج سر دارا۔